ایجنڈا پاکستان کے ساتھ ناظرین عامر سے حاضر ہے۔ 27 اکتوبر بلا شبہ کشمیر کی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے۔ اسی دن 1947 میں بھارتی فوج اس مسلم اکثریتی ریاست میں داخل ہوئی اور اس دن سے لے کر آج تک ایک ظلم مسلسل ہے، ایک جبر مسلسل ہے جو کشمیریوں پر جاری ہے۔ 73 برس کہنے میں صرف 2 لفظ ہیں، لیکن مقبوضہ کشمیر کی کھلی جیل میں 73 گھنٹے 73 منٹ یا 73 سیکنڈ بھی کتنے بھاری ہیں، اس کا اندازہ جو ہے پاکستان کی آزاد فضاؤں میں بیٹھ کر ہم اور آپ جو ہیں نہیں لگا سکتے۔ کہتے ہیں کہ جی فلسطینی مسلمانوں کے دکھ اور مصائب کا اندازہ کرنا ہو تو مقبوضہ کشمیر کی حالت زار دیکھ لیں، اور مقبوضہ کشمیر میں ڈھائے جانے والے مظالم اور بربریت کا اندازہ کرنا ہو تو فلسطین کی مثال جو ہے ہمارے سامنے ہے۔ لیکن اگست 2019 کے اوائل تک بڑے سے بڑا جو قنوتیت پسند تھا وہ بھی یہ تصور نہیں کر سکتا تھا کہ جی بھارت کی ہندو انتہا پسند حکومت جو ہے کشمیریوں پر جبر، ظلم اور ناانصافی اور بڑھا سکتی ہے، اسے نئی اور کہیں جو ہے بلند سطح پر لے جا سکتی ہے۔ پر 5 اگست 2019 کو کچھ ایسے ہی ہوا۔ بھارت نے مقبوضہ کشمیر کو دی جانے والی برائے نام آئینی جو خصوصی حیثیت ہے اس کا خاتمہ کیا، پاکستان سے کیے جانے والے 2 طرفہ معاہدوں کو توڑا اور عالمی معاہدوں کی پامالی کی۔ اس کے ساتھ ساتھ نئی دلی نے کشمیریوں کو انہی کی سرزمین پہ اقلیت میں تبدیل کرنے کے عمل کا باقاعدہ آغاز کر دیا، اور 1 سال کی قلیل مدت میں 4,30,000 سے زیادہ بھارتیوں کو مقبوضہ کشمیر میں مستقل سکونت کے ڈومیسائل جاری کر دیے۔ کشمیریوں پر آج انہی کی سرزمین پر کاروبار اور نوکریوں کے دروازے بند ہیں۔ وہاں قتل و غارت گری، پکڑ دھکڑ اور نوجوانوں کو غائب کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ 2020 کے پہلے 6 ماہ، جی ہاں 2020 کے پہلے 6 ماہ میں 230 شہریوں کو بھارتی سیکورٹی فورسز نے شہید کیا۔ درجنوں نہیں سینکڑوں کشمیری نوجوانوں کو گرفتار کیا گیا، انہیں تشدد کا نشانہ بنایا گیا، ان کی جو بنیادی شہری آزادیاں ہیں انہیں سلب کر لیا گیا، اور ریپ کو بطور ریاستی پالیسی جو ہے کشمیریوں کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے۔ کشمیری آج بھارت کی ریاستی اور آئینی دہشت گردی کا شکار ہیں۔ مودی کشمیر میں وہی کچھ کر رہا ہے جو کبھی ہٹلر نے یہودیوں کے خلاف کیا تھا، لیکن اس بھارتی ہٹلر کے انسانیت سوز مظالم پر اقوام عالم جو ہیں وہ چپ ہیں، ان کا ضمیر جو ہے محو خواب ہے۔ لیکن پاکستان اور پاکستانی روز اول کی طرح آج بھی کشمیری بھائی بہنوں کے ساتھ ہیں۔ آج کے پروگرام میں جہاں کچھ بات مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر ہوگی، وہیں کچھ جائزہ لیں گے پاکستان کی کوششوں کا کہ ان میں کیا آپ کو کمزوری نظر آ رہی ہے، اور ہم اس صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے اپنی جو کوششیں ہیں انہیں بہتر کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں موضوع ہے کشمیر۔ جناب اس اہم ترین موضوع پہ گفتگو کے لیے ہمارا ساتھ دیں گے اسلام آباد سے میں جوائن کریں میجر جنرل ریٹائرڈ اعجاز اعوان صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، پاکستان کے نامور جو ہیں دفاعی تجزیہ کار ہیں، پولیٹیکل کومنٹیٹر ہیں۔ بہت شکریہ اعجاز اعوان صاحب اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ ہماری آج کی دوسری مہمان محترمہ مشال ملک صاحبہ۔ جب بات ہوتی ہے کشمیر میں انسانی حقوق کی تو اس میں پھر آپ کو مشال ملک صاحبہ کا نام نظر آتا ہے۔ ان کا پہلا تعارف جو تھا وہ ہوا کرتا تھا ایک زمانے میں یاسین ملک صاحب کی بیگم کے طور پہ، لیکن اب خود وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک عرصے سے جو ہیں بھارتی جیل میں پابند السلاسل ہیں، لیکن مشال ملک صاحبہ نے خود اپنی اس میں کام کر کر کے کشمیریوں کے حق میں آواز بلند کر کر کے اپنے لیے ایک شناخت بنائی ہے۔ ہمارے آج کے تیسرے مہمان الطاف حسین وانی صاحب کو ہمیں جوائن کرنا ہے، لیکن سنا یہ کہ ان کی طبیعت جو ہے کچھ ناساز ہے۔ ہم کوشش کریں کہ ان سے رابطہ ہو جائے، اگر ہو جاتا ہے تو بات ہوگی، ورنہ پھر ہم آج ان 2 مہمانوں کے ساتھ اعجاز اعوان صاحب 5 اگست 2019 اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم میں کہیں اضافہ ہوا، ہم جن باتوں کا تصور نہیں کر سکتے تھے وہ ہو گئیں، لیکن ماضی کے برعکس جو ہے جو بین الاقوامی برادری کی توجہ اس جانب نہیں ہے۔ کبھی کہا جاتا تھا جی ساؤتھ ایشیا جو ہے نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے، لیکن آج اس فلیش پوائنٹ کے ہونے کے باوجود جو ہے تب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو بین الاقوامی طاقتیں ہیں، ریجنل طاقتیں ہیں، اس مسئلے پہ دلچسپی نہیں لے رہی۔ کیا تجزیہ آپ کا، کیا وجہ ہے؟ تھینک یو ویری مچ۔ دیکھیں میرے خیال میں یہ تو کوئی ایسا مشکل سوال نہیں ہے، یہ انڈرسٹینڈیبل ہے کہ جو بڑی قوتیں ہیں دنیا میں جو اثر انداز ہو سکتی ہیں دونوں ممالک کی پالیسی پر، جو یونائٹڈ نیشن ریزولوشنز کو امپلیمنٹ کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکتی ہیں، وہ اپنے اسٹریٹجک مفاد کو دیکھ رہی ہیں، اپنے اسٹریٹجک انٹرسٹ کو دیکھ رہی ہیں، اپنے تجارتی مفادات کو دیکھ رہی ہیں، اور وہ ہیومن رائٹس وائلیشن کو صرف نظر کر رہی ہیں۔ ہندوستان کی جانے والے جبر اور تشدد جو کشمیر میں ہے
اس سے صرف نظر کر رہے ہیں، کیونکہ وہ ہندوستان کو ایک خاص اسٹریٹجک مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں چائنا کے اگینسٹ۔ تو اگر ان کا یہ مقصد ہے تو پھر اس میں تو انڈیا فٹ بیٹھتا ہے، پاکستان اس میں کہیں فٹ نہیں بیٹھتا، اور کشمیر کے جو 8 ملین لوگ ہیں ان بیچاروں کی داد رسی نہ وہ کر رہے ہیں نہ کرنا چاہتے ہیں۔ انٹرنیشنل پالیسیز میں موریلٹی کی جگہ بہت کم ہوتی ہے۔ اسٹیٹ کرافٹ اینڈ موریلٹی آر ٹو ڈفرنٹ تھنگ۔ قومیں اپنا مفاد دیکھتی ہیں، اسٹریٹجک انٹرسٹ دیکھتی ہیں، پالیٹکس دیکھتی ہیں، تجارتی انٹرسٹ کو دیکھتی ہیں۔ ہیومن رائٹس وائلیشن کا ایشو وہاں آتا ہے جہاں یہ طاقتور ممالک کو ذکر پہنچ رہی ہو۔ جو عمران خان نے جو یونائٹڈ نیشن میں کہا تھا کہ اگر یہ تو 8 ملین مسلمان ہیں، اگر 80 جو جیوز ہیں ان کے خلاف اتنا جبر ہوتا اور انہیں کوئی پابند سلاسل کرتا یا ان کو گھر میں مقید کر کے باہر بندوق کے گارڈ کھڑے کر دیتا تو دنیا کا ریسپانس ڈیفرنٹ ہوتا۔ اگر 8 ملین کاؤز کے اوپر ظلم ہوتا تو شاید اینیمل پروٹیکشن والی تحریکیں جو ہیں وہ اپنا کوئی اثر دکھاتی ہیں، لیکن چونکہ یہ مسلمان ہیں، نہتے ہیں، کمزور ہیں، لیکن اگر آپ نیوکلیئر ویپنز کو سیلوز میں رکھ کے اپنی محفوظ پناہ گاہوں میں رکھ کے پھر آپ کہیں کہ یہ نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے تو وہ نیوکلیئر فلیش پوائنٹ نہیں بنے گا۔ اگر آپ انڈیا اور پاکستان کی ایسکلیشن جو 2000 میں ہوئی تھی اس کو اگر آپ دیکھیں تو اس وقت جب دونوں فورسز آمنے سامنے آ گئی تھیں اور پریزیڈنٹ مشرف نے شام کو ایک سپیچ کی تھی تو اگلے دن تمام دنیا متحرک ہو گئی تھی سچویشن کو ڈیفیوز کرنے کے لیے۔ اس طرف ہم نے قدم بڑھایا نہیں ہے، تو نیوکلیئر فلیش پوائنٹ کہنے سے یا روحانی نیوکلیئر فلیش پوائنٹ کوئی نہیں ہوتا۔ نیوکلیئر فلیش پوائنٹ اس وقت ہوتا ہے جب اس کے مس کیلکولیشن کا خطرہ دنیا دیکھ رہی ہو۔ تو اس کا ہم مطلب یہ لیں، میں سے پہلے کہ مشال صاحبہ کی طرف جاؤں، میں چاہوں گا کہ اس نقطے کو اگر آپ پوری طرح سے راؤنڈ کو کر دیں، نمٹا دیں کہ کیا ماضی کے مقابلے میں پاکستان کی ریاست کی طرف سے اس معاملے میں جو ہم لوگوں نے زیادہ توجہ دی سفارتکاری پہ، ہم نے زیادہ وہ توجہ دی کہ جی انسانی حقوق کی جو پامالی ہے اس کو ہائی لائٹ کیا جائے، وہ جو اس طرح جو ہماری پوسٹرنگ ہوا کرتی تھی جارحانہ اس مرتبہ نہیں ہوئی، تو یہ وجہ ہے کہ جی اب دنیا کہتی ہے جی پاکستان جو ہے اس کا کوئی ارادہ نہیں ہے کوئی لڑنے کا یا آگے بڑھ کر چیزوں کا مقابلہ کرنے کا، یہ وجہ ہوئی ہے کہ اب توجہ نہیں رہی؟ جی مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ جب ہم وہی ریٹرک پولیٹیکل، مورل اینڈ ڈپلومیٹک سپورٹ کی بات کرتے ہیں تو ڈپلومیٹک سپورٹ تو ہم نے دیکھ لیا کہ اس پہ اس شجر پہ پھل نہیں آ رہا، دنیا اس چیز کو اگنور کر رہی ہے۔ ڈپلومیٹک پاورز جو ہیں وہ اپنے مفادات دیکھ رہی ہیں۔ موریلٹی اسٹیٹ کرافٹ میں ہوتی نہیں، اگر موریلٹی کی بات ہوتی تو 80,000 لاشیں کم ہیں، 16,000 عورتوں کا ریپ کوئی کم سانے انسانوں کی ہیومن شیلڈ کے طور پہ جیپوں کے آگے باندھ کے فوج کا کشمیر میں چلانا، یا ایک معصوم بچہ اپنے نانا کی چھاتی پہ بیٹھ کے جب آہو بکا کر رہا ہے، تو کیا دنیا کو ہلا دینے کے لیے یہ پیلٹ گنز کا استعمال کم وائلیشن ہے؟ لیکن موریلٹی، جیسا پہلے میں نے کہا کہ موریلٹی اور اسٹیٹ کرافٹ دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں۔ اب تیسری رہ گئی پولیٹیکل سپورٹ۔ یہ پولیٹیکل سپورٹ بھی میں سمجھتا ہوں پاکستان میں اس نہج پہ نہیں پہنچائی گئی جس پہ پہنچائی جا سکتی تھی۔ میری فہم کے مطابق اگر ہم جب ہندوستان نے UN ریزولوشن کو ڈسکارڈ کر دیا، اگنور کر کے اپنا آئین امینڈ کر کے کشمیر کو جبراً اپنی یونین کا حصہ بنا لیا، تو پھر اس وقت ہم پولیٹیکل ریسپانس کے طور پہ اگر سملہ ایگریمنٹ کو اینل کر دیتے، اگر ہم لاہور ایگریمنٹ کو اینل کر دیتے، اگر ہم ڈپلومیٹک ریلیشن سیور کر دیتے اور تمام سیاسی جماعتیں پارلیمنٹ میں بیٹھ کے حکومت کا اس ایشو پر ساتھ دیتی، تو میں یہ کہنے میں شاید اس وقت ہم کہہ سکتے تھے کہ ہم پوری پولیٹیکل سپورٹ مہیا کر رہے ہیں۔ لیکن یہ ان تینوں سپورٹ سے مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ ہندوستان اس کو سرے سے ایشو تسلیم ہی نہیں کرتا، وہ جبر سے ان کو کنٹرول کر رہا ہے، ظلم بھی کر رہا ہے۔ کرفیو لگے ہوئے آج 15 مہینے ہو گئے ہیں، کیا کر لیا ہم نے یا کیا کر لیا دنیا نے؟ آج جو جبر اور تشدد کشمیریوں پر ہو رہا ہے، یہ انہی کی ہمت ہے کہ وہ اس کو برداشت کر رہے ہیں۔ جو آپ نے اپنے بیانی انٹرو میں کہا تھا، وہ کہتے ہیں نا if you want to know my difficulties then you walk a mile in my shoes۔ تو اگر ہم
کشمیریوں کا جو جبر ہے اس کو ہم شاید 72 دن بھی برداشت نہ کر سکیں. وہ تو چلو 72 سال ایک تاریخ ہے, اس میں اور بہت سارے عوامل تھے, لیکن آج 5 اگست سے یہ جو 15 ماہ ہیں, شاید 15 دن بھی ہم یہ برداشت نہ کر سکیں. اور ہم بحیثیت قوم یہ لاک ڈاؤن اپنے سیلف ڈیفینس میں والنٹری لاک ڈاؤن بھی نہیں کر سکے کورونا میں 15 دن پورے ملک کا, جو ان کے اوپر 15 ماہ سے جاری ہے. تو میں سمجھتا ہوں ہمیں اپنی پالیسی کو ری اورینٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور اس میں وہ چیزیں لانی پڑیں گی جو ہندوستان کو ٹیبل پر بٹھانے پہ فورس کر دیں. بالکل درست کہا آپ نے کہ بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ تنقید کرتے ہیں, اپنی پالیسی کو تنقیدی نگاہ سے دیکھتے ہیں, تو اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ چیزوں کو بہتر کیا جا سکے. مشال ملک صاحبہ کی طرف چلتا ہوں. مشال, بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کا. وادی کی جو صورتحال ہے اس پہ آپ سے ذرا تفصیل میں بات ہوگی. ذرا ہم شروع کرتے ہیں بات وہاں پہ موجود جو سیاسی قیدی ہیں, جس میں آپ کے شوہر وہ بھی شامل ہیں, یاسین ملک صاحب بھی شامل ہیں, دیگر بہت سارے نامور لوگ بھی, اور وہ لوگ بھی ہیں, وہ نوجوان بھی ہیں جو گمنام ہیں. کیا ان کے متعلق جو ہے کیا صورتحال ہے, کب سے آپ کا رابطہ نہیں ہو پایا, اگر ہم بات یاسین ملک صاحب کے حوالے سے ہی کریں؟ جی ان کے ساتھ تو رابطہ آپ کو پتہ ہی ہے, لاسٹ ایئر 22 فیبروری کو ان کو اریسٹ کر لیا گیا تھا, اور اس کے چند ہی دنوں کے بعد 27 کو نیوکلیئر کوڈز ایکسچینج ہوئے تھے بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان. تو بہت ہی خطرناک حالات تھے لاسٹ ایئر بھی, جب مودی کی الیکشن کیمپین چل رہی تھی. پھر اس کے بعد ان کو شفٹ کر دیا گیا جموں جیل, اور وہاں سے ان کو تہاڑ میں اپریل کے مہینے میں پچھلے سال. کوئی رابطہ نہیں ہے, کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے, 1.5 ایئر سے اوپر ہو گیا ہے, اور ابھی تک ہم لوگ جو ہے ترس رہے ہیں کہ ان کی ہم آواز سن لیں, ان کی ویل بینگ کے بارے میں کچھ پتہ چل سکے ہمیں. مگر بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ ابھی تک کوئی الاؤ نہیں کیا گیا جو بیسک فنڈامنٹل رائٹس ہیں ایک پرزنر کے. اور کہنے کو تو ہندوستان ایک بہت بڑی ڈیموکریسی ہے, مگر جنیوا کنونشن کا بھی سگنیٹری ہے, رائٹس آن پرزنرز, مگر کوئی لا کو وہ ابائڈ ویسے بھی نہیں کرتا. اور 5 اگست کے بعد تو آپ نے اور بھی دیکھ لیا ہے, سارے لاز کو توڑ کے سر پاس کر کے انسان جو کچھ کر رہا ہے نسل. مشال صاحب کتنے وہاں پر سیاسی قیدی ہیں؟ ظاہر ہے کہ یاسین ملک صاحب بڑا نام ہے, اور بہت سارے بڑے نام ہیں کچھ, لیکن ظاہر میں نے کہا کہ صرف درد جو ہوتا ہے وہ نامور لوگوں کا ہی نہیں ہوتا, گمنام جو نوجوان لڑ رہے ہیں وہاں پر ان کا بھی اتنا ہی زیادہ ہے. اس کے بارے میں کوئی آپ کو اطلاعات ہیں کیا؟ آپ لوگوں نے اس کے حوالے سے کوئی کام کیا ہے, انسانی حقوق کے حوالے سے جو آپ بات کرتی ہیں, کوئی ڈیٹا؟ جی اس کے حوالے سے اس وقت میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ہزاروں کی تعداد میں تو ہیں ہی, مگر جن کی انفارمیشن ملتی ہے وہ ہم لوگ ای میل کر دیتے ہیں, ان کا ریکارڈ یونائیٹڈ نیشنز ہیومن رائٹس کمیشن کے اندر, اور ایمنسٹی انٹرنیشنل کے ساتھ بھی ہمارا چل رہا ہے رابطہ. مگر وہاں پہ بھی ان کو بھی باہر نکال دیا انڈیا نے, جو کشمیر کے حوالے سے رپورٹ ایشو کر رہے ہیں یا ایویڈنسز کلیکٹ کر رہے ہیں, یا اسٹرکچر آف وائلنس جو وہاں پہ جو چل رہا ہے, ایک سسٹمیٹک اسٹرکچر آف وائلنس ہے, اس کا کلیکٹیو ڈیٹا, کیونکہ اٹس آلموسٹ امپاسبل غوری صاحب ٹو کلیکٹ ڈیٹا آف ایوری بڈی, کیونکہ وہاں پہ لوگوں کو رجسٹر کرنے کا رائٹ ہی نہیں ہے اپنی کمپلینٹس کو. وہاں پہ بہت کم لوگ پولیس اسٹیشن میں جا کے کمپلینٹس رجسٹر کراتے ہیں. دوسرے تو بہت سے ان مارکڈ گریوز کو لے لیں, بہت سے مسنگ پرسن کا کوئی ریکارڈ ہی نہیں انڈیا رکھتا, نہ ہی ان کے کوئی پروبز ہوتے, نہ کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے. اور جو کوئی بہت زیادہ انسیڈنٹ وائرل ہو جاتا ہے تو تب جا کے ہندوستان کی سرکار پہ ایک ان کے اوپر ایک انسیٹ سا ایک برڈن آ جاتا ہے, تو وہ اناؤنس کرتے ہیں کہ ہم کو کمیشن بنائیں گے, پروب کریں گے. مگر آج تک ہندوستان کی آکوپیشنل فورسز کو خلاف بے حد کمیشن بنی, مگر آج تک ان میسیکرز کے خلاف ان کو کبھی بھی پنش نہیں کیا گیا یا پرسیکیوٹ نہیں کیا گیا, جو بھی وار کرائمز انہوں نے کیے ہیں مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر. دوسرے کہ اعداد و شمار کا مہیا کرنا خود ایک بہت بڑا وہاں پر ایشو ہے. بات یہ جادوان صاحب کہ جس طرح آپ نے ایک کرٹیکلی جائزہ لیا پاکستان کی پالیسی کو, اور ظاہر ہے کہ مشکل سامنے بھی بہت بڑی ہے ہمارے سامنے, اس میں وہ جو اصل سوال آتا ہے کہ جی پاکستان کی طرف سے جو رد عمل رہا سفارتی محاذ پہ, یقیناً عمران خان صاحب نے جا کر مطلب بڑا زور و شور سے بات بھی کی, لیکن بقول آپ کے اور بہت سارے آپ نہیں بہت سارے اور لوگ کہتے ہیں کہ جی اٹ از ناٹ انف, کیونکہ لگ یہ رہا ہے کہ جی بھارت کے پاس انیشیٹو آ گیا ہے اور پاکستان جو ہے وہ کمزور رد عمل کی سیاست کر رہا ہے. کیا کومنٹ ہوگا آپ کا؟ دیکھیں عامر صاحب, بات یہ ہے کہ اگر جس ایک طرف پرائم منسٹر آف پاکستان انہیں بار بار دعوت دے رہے ہیں ڈائیلاگ کی, اور بات کر رہے ہیں امریکن میڈیشن کی یا تھرڈ پارٹی میڈیشن کی,
ہندوستان سرے سے اس کو ایک حل طلب معاملہ تسلیم ہی نہیں کرتا. وہ کہتے ہیں یہ ہمارا انٹیگرل پارٹ ہے, ہم نے اپنے کانسٹیٹیوشنل مسٹیک کو درست کر لیا ہے اور اب یہ ہمارا انٹیگرل پارٹ ہے, اس موضوع پہ بات نہیں ہو سکتی, یہ یونین ٹیریٹری کا حصہ ہے. پھر وہ کہتے ہیں جو نہرو گئے تھے یونائٹڈ نیشن میں, ہی میڈ اے مسٹیک, ہم نے اس تاریخی غلطی کو درست کر دیا ہے. تو جب وہ اس کو حل طلب معاملہ ہی تسلیم نہیں کرتے اور یونائٹڈ نیشن جن کے پاس یہ ریزولوشن پڑا ہوا ہے, ایک نہیں ہے درجنوں ریزولوشن ہے اس کے اوپر, وہ اس کے اوپر کوئی عملی قدم نہیں اٹھا رہی, تو پاکستان کون سے ڈائیلاگ کی آفر بار بار انہیں کر رہا ہے, کس بات پہ ڈائیلاگ کرنا چاہتا ہے, ہندوستان کو کون سی چیز ڈائیلاگ ٹیبل پر لے آئے گی جس کی وجہ سے وہ سنیں گے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ جنگ مسائل کا حل نہیں ہے, ہم ڈائیلاگ کرنے کے لیے تیار ہیں, آپ اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں جی کیا ہم پھر ہندوستان پر حملہ کر دیں. ایک طرف یہ رویہ ہے جو مہذب کہہ لیں, مصالحتانہ کہہ لیں, یا اس کو کوئی بھی نام دے دیں, ایک طرف ہمارا رویہ یہ ہے, دوسری طرف ان کا راجناتھ جو ڈیفنس منسٹر ہے وہ کہتا ہے ہم پاکستان کے 4 ٹکڑے کر دیں گے. ان کا ایک میجر جس کی ٹوٹل 7 سال سروس تھی اور اس سے فوج سے نکال دیا گیا, وہ روزانہ نیشنل ٹیلی ویژن پہ انڈیا میں بیٹھ کے کہتا ہے کہ 5 کور کے افسروں کو ہم انویسٹ کریں گے کراچی میں اور ان کو کہیں گے 5 کور کے افسر اور ان کی فیملیاں کراچی شہر میں آئیں تو انہیں قتل کر دو. اجیت دووال کہتا ہے کہ میں اس میں فیو ملین ڈالرز انویسٹ کر کے یہ بازی الٹ دوں گا اور جو مذہبی یا سیکٹیرین کلیویجز ہیں یا فالٹ لائنز ہیں میں ان کو ایکسپلائٹ کروں گا. ایک طرف سے, اور نریندر مودی کہتا ہے ہم گھس کے ماریں گے یا نہیں یہ تو بعد میں دیکھا جائے گا, لیکن ایک طرف سے نیریٹو مسلسل ایگریشن کا آ رہا ہے, وہ ایگریشن کی بات کرتے ہیں, وہ گھس کے مارنے کی بات کرتے ہیں, وہ ملک توڑنے کی بات کرتے ہیں, وہ اس کشمیر کے اوپر بھی قبضہ کرنے کی بات کرتے ہیں, وہ اپنی اسمبلی میں 24 سیٹیں چھوڑ کے خالی بیٹھے ہوئے ہیں کہ لوک سبھا اس دن مکمل ہوگی جب پورے کشمیر کے 24 ریپریزنٹیٹیو لوک سبھا میں بیٹھیں گے. ایک طرف ایگریشن ہے, دوسری طرف مصالحت ہے, تو یہ مصالحت دشمن اس کو کمزوری سمجھتا ہے اور ہندو کی ذہنیت یہی رہی ہے کہ آپ اسے ماریں تو وہ پاؤں پڑتا ہے, آپ اسے لکھ کریں وہ آپ کو کک کرے گا. تو مجھے لگ یہ رہا ہے کہ ہمارے اس رویے کو ہندوستان کمزوری سمجھ کر وہ شیر ہوتا جا رہا ہے اور ہم ڈیفینسو پہ مسلسل جاتے جا رہے ہیں. پھر جو ہمارے ملک کے اندر وہ کر رہے ہیں, وہ انہوں نے کلبھوشن یادو کو انہوں نے بھیجا اور خود معید یوسف صاحب نے اگلے دن انٹرویو میں کہا تھا کہ ہمارے پاس ایویڈنس موجود ہے کہ چائنیز کونسلیٹ پہ انہوں نے حملہ کروایا, سٹاک ایکسچینج پہ انہوں نے حملہ کروایا, اے پی ایس پہ جو حملہ ہوا اس میں انڈیا ملوث تھا, اور یہ بھی کہتے ہیں کہ انہیں اتنے جی اور ان بلوچ لبریشن کے جو سو کالڈ. جی بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں کہ گلے گلے جو ہے بھارت ملوث ہے پاکستان میں دہشت گردی میں. ذرا سا میرے خیال میں ہمارا جو گفتگو سلسلہ منقطع ہوا ہے اعجاز اوان صاحب سے, میں اسی موضوع پہ جہاں پر وہ ٹیررزم کی بات کریں اس پہ مزید بات کریں گے. مشال صاحبہ کی طرف چلتے ہیں. مشال, وادی کے اندر کی صورتحال کیا خبریں ہیں آپ کا, کیونکہ وہاں پہ ظاہر رشتہ داری ہے, بات چیت ہوتی ہے, کیا سنتی ہیں فرسٹ ہینڈ؟ ایک تو ظاہر ہے کہ اخبارات میں رپورٹ ہوتا ہے, نہیں ہوتا, لیکن کوئی اس طرح کے جو آپ کے پاس وہ آئی ہو کہ جی جب گفتگو ہوتی ہے. جی دیکھیں وہاں کے حالات اب کیا بتائیں, اب آپ دیکھ لیں کہ آج کا دن بھی 27 اکتوبر ہسٹوریکل بلیکسٹ ڈے ہے کشمیر کی ہسٹری میں. بٹ اف یو گو بیک ان ہسٹری ٹو 1846 کے اندر جب ڈوگرا فیملی, ایک نان کشمیری فیملی کو جو کہ برٹش راج کے ساتھ جو تھے, تو ان کو چند ٹکوں میں بیچ دیا گیا کشمیر. پھر اس کے خلاف کشمیری قوم نے ایک بیٹل لڑی, بہت لمبی جدوجہد کی, اور پھر اس کے بعد 1947 کے اندر 27 اکتوبر کو ایک بار پھر کشمیریوں کے ساتھ دھوکہ کیا گیا اور مہاراجہ ہری سنگھ نے ایک فوج ڈاکیومنٹ آف ایکسیشن کے تحت جو کشمیر جو ہے اس کا سودا کر دیا ہندوستان کے ساتھ. اور وہی دن تھا جب پہلا آرمی بوٹ وہاں پہ لگا تھا مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر. اور اس کے بعد اب اتنی 70 سالوں کے بعد 5 اگست لاسٹ ایئر کو انہوں نے 70 سال اپنی آرمی کو دیے کہ قبضہ جمائے رکھیں ہندوستان, اور اب انہوں نے اپنی عوام کو وہ قبضہ مافیا کی طرح ان کو وہاں پہ سیٹل کرنے کا کر رہے ہیں. کیا کر گزر رہا ہے کشمیریوں پہ,
دنیا نے تو ایک جھلک ہی دیکھی ہے 5 مہینے، ایک بہت ہی سمپل لاک ڈاؤن اگر آپ کمپیئر کریں جس اذیت سے 70 سال سے کشمیری گزر رہے ہیں، ایک جھلک دیکھی ہے. مگر وہاں جو سیج، جو کرفیو، اور اب تو خیر ڈبل لاک ڈاؤن، ڈبل کرفیو اور ڈبل سیج ہے، فنڈامنٹل رائٹ سارے چھن گئے. وی ہیو بین ڈس اینفرنچائز، ڈی کولونائزیشن ہو گئی ہے، اسٹیٹ لیس ہو گئے ہیں کشمیری، ریفیوجیز بن گئے ہیں. ان کے سارے اکنامک، پولیٹیکل، سوشو، ریلیجس رائٹ سارے کے سارے مکمل طور پر ہندوستان کے قبضے میں ہیں. لیڈر لیس کرنے کی مکمل کوشش ہے موومنٹ کی. ریلیجس رائٹس نہیں ہے، میلاد مصطفیٰ نہیں ہم لوگ منا سکتے. ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس سے پہلے محرم میں سیشنز میں آپ دیکھ لیں پیلیٹ سے شاور کیا گیا. یہ ابھی حال ہی کی بات کر رہی ہوں. اس سے پہلے دیکھ لیں تو وہاں پہ عید کے اوپر قربانی بین کر دی ہے. نماز پڑھنے مسجد نہیں جا سکتے، جمعے کا خطبہ الاؤڈ نہیں ہے. وہاں پہ جس طرح کی دہشت گردی ہو رہی ہے، ہر گھر کے اندر انڈین آرمی کے علاوہ انڈین پبلک جا رہی ہے، اور آر ایس ایس اور شیو سینا کے غنڈے لوگوں کی پراپرٹی ڈاکیومنٹس چھین رہے ہیں. وہاں لاکھوں کی تعداد میں ریزیڈنسی اور ڈومسائل سرٹیفکیٹ دیے جا رہے ہیں انڈینز کو. جی وہی 4,30,000 تو انہوں نے مطلب پہلے سال دے دیے، جو میرے خیال میں فگر جو ہے اس سے زیادہ بڑھ چکا ہے. جو ہمارے پاس ڈیٹا ہے اس کے مقابلے میں بہت زیادہ بڑھ چکا ہے. آپ نے بڑا اچھی تفصیل سے منظر کشی کی. اب سوال ہی پیدا ہوتے جادوان صاحب کہ ایک تو ریس اگینسٹ ٹائم اور ڈیموگرافک چینجز پر بھی ہم بات کریں گے جو آبادی کے تناسب کو بدل رہے ہیں. لیکن اس سے پہلے جو آپ فرما رہے تھے کہ جی ہمارا جو رد عمل ہے، انیشیٹو بھارت کے پاس ہے، ہم لوگ رد عمل کریں، اور رد عمل بھی جو ہے ہمارا اس طرح کا جتنا بڑا عمل ہے ان کا اس کے مقابلے میں رد عمل بہت کم ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہماری حکمراں اشرافیہ ہے اس نے کوئی ذہنی طور پہ شکست تسلیم کر لی ہے؟ میں عوام کی بات نہیں کر رہا، میں پاکستان فوج کی بات نہیں کر رہا، میں اس رولنگ ایلیٹ کی بات کر رہا ہوں کہ جو نیریٹو بلڈنگ کرتی جس کا کام ہے. انہوں نے کوئی مطلب ہے کہ ذہنی طور پہ شکست، کیونکہ سائز بہت بڑا ہے اور اب وہ جو ہے صرف ایک لپ سروس دیتے ہیں اور جو حقیقتاً کام کرنے کے ہوتے ہیں وہ نہیں کر پاتے. جی دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو ہمارے لیڈرشپ کا رول ہے وہ پرائم منسٹر آف پاکستان کا یا پارلیمنٹ کا رول ہے. ڈیسیجن انہوں نے لینا ہے. اب ان کے ذہن میں مجھے لگتا یہ ہے کہ انہوں نے ایف اے ٹی ایف کو اور اپنی معاشی کمزوری کو اس طریقے سے ایکسیپٹ کر لیا ہے، یا ان کو یہ باور کرا دیا گیا ہے کہ سائیکولوجیکلی کہ آپ معاشی طور پہ اتنے کمزور ہیں کہ آپ جنگ کے متحمل نہیں ہو سکتے. اگر یہ سوچ پریویل کر جائے گی اور آپ معاشی سٹیبلٹی کے بعد اپنے نیشنل انٹرسٹ کے دفاع کے لیے جائیں گے یا اتنے بڑے ایشو کے لیے، تو پھر اس میں تو مزید 5 سے 7 سال لگ جائیں گے. شاید یہ حکومت بھی تبدیل ہو چکی ہوگی. تو اگر اس وقت آپ کریں گے تو اتنی دیر ہو چکی ہوگی کہ کشمیریوں کے حوصلے پست ہو جائیں گے، ان کو طاقت سے دبا لیا جائے گا. تو اس وقت اتنی دیر ہو چکی ہوگی کہ پھر کریکشن اپلائی کرنے مشکل ہو جائے گی. جتنا ہندوستان آج کمزور ہے، تاریخ میں اتنا کمزور کبھی نہیں ہوا جتنا آج ہندوستان وہ جو ہم نے پڑھا کہ ہندوستان کے اندر اس وقت جو 4 بڑی، میں یہ خطا کلامی کہہ رہا ہوں کہ جو ہم نے پڑھا کہ ہم ہمیشہ جب کانفلکٹ میں جاتے ہیں تو اپنی کمزوریوں پہ نظر رکھتے ہیں. دشمن کی کمزوریاں جیسا کہ آپ فرما رہے ہیں اس کو نہیں دیکھتے. تو اگر اس کی بھی کمزوریاں آپ ایکسپلائٹ کر سکیں، جو بھی آپ بیان کریں گے، میں نے خطا کلامی کی وہ کیجئے گا کہ وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی. جی دیکھیں، اس وقت جو ہندوستان کی بڑی کمزوریاں ہیں ان میں سب سے بڑی کمزوری تو یہ ہے کہ انہوں نے یونائٹڈ نیشن ہوتے ہوئے اپنے کانسٹیٹیوشن کو امینڈ کر کے یو این ریزولوشن 12 یو این ریزولوشن کو ڈس ریگارڈ کر دیا ہے. وہ ہے کشمیر کے ایشو کے اوپر. سو یہ ان کی سب سے بڑی ڈپلومیٹک کمزوری ہے. وہ کسی ادارے کے پاس فریاد لے کر نہیں جا سکتے کہ یہ ہمارے اوپر حملہ ہو گیا یا ہمارے اندر یہ ہو گیا یا ہمارے اندر ریزسٹنس جو ہے کشمیر میں بڑھ گئی ہے، لہٰذا آپ ہماری مدد کریں. وہ کس کے پاس جائیں گے؟ یونائٹڈ نیشن انہیں ایکسیپٹ نہیں کرے گا، کیونکہ انہوں نے پھر ان کا سو کالڈ جو ایک فساد تھا وہ تھا ایک سیکولر سٹیٹ کا. اب وہاں ہندو ایکسٹریمزم اس قدر بڑھ گئی ہے کہ 22 کروڑ مسلمان اور سکھ اور کرسچنز اور دلت وہ اپنے آپ کو غیر محفوظ محسوس کر رہے ہیں اور اس طرح انسانوں کا قتل کیا جا رہا ہے. اب اگر مسلمان کے گھر سے یا گاڑی سے گائے کا گوشت نکلے اور آپ اس شخص کو ذبح کر دیں تو وہاں کتنا عدم تحفظ ہے اس ملک میں.
معاشی طور پہ ہندوستان 24% اس کی اکانومی ڈکلائن کر گئی ہے، اور کووڈ کی وجہ سے آج ان کی اموات 1,20,000 ہو چکی ہیں، اور لاکھوں افراد کووڈ کی وجہ سے سفر کر رہے ہیں. تو معاشی طور پہ کمزور ہندوستان، انٹرنل کوہیژن اور ہارمنی کی طرح بہت کمزور، جس کی فالٹ لائنز آج اس طرح کھل کے سامنے آ گئی ہیں کہ وہ جو دراڑیں تھیں وہ اب اس وقت شگاف میں بدل چکی ہیں. لیکن یہ کمزوری اس وقت ہوتی ہے جب ایکسپلائٹ کرنے والے میں طاقت ہو، اس کمزوری کو ایکسپلائٹ کرنے کی یا ڈٹرمنیشن ہو. ہمارے اندر صلاحیت بھی ہے، ہمارے اندر وہ تمام تر کیپیبلٹیز بھی ہیں، وسائل بھی ہیں. ہمیں چاہیے کہ جس طرح ہندوستان ہمارے اندر حملہ آور ہو رہا ہے، ہم ہندوستان کی کمزوریوں کو ایکسپلائٹ کریں تو اسے ڈائیلاگ ٹیبل پہ بیٹھنے پہ مجبور کیا جا سکتا ہے. یا جس نیوکلیئر فلیش پوائنٹ کی ہم بات کرتے ہیں، پھر دنیا کو ڈائیلاگ کے ٹیبل پہ لانے کے لیے بات ہو سکتی ہے، اور کشمیری سٹرگل کو اس نہج پہ پہنچانا پڑے گا جہاں ہندوستان ڈائیلاگ ٹیبل پہ بیٹھنے پہ مجبور ہو جائے، جس طرح افغانوں نے یو ایس ایس آر کو مجبور کیا تھا، یا کولیشن فورسز کو مجبور کر کے ڈائیلاگ ٹیبل پہ بٹھا دیا. کیونکہ تاریخ بالکل آپ نے درست فرمایا کہ یہی بتاتی ہے کہ بھارت اسی وقت آیا مذاکرات کی میز پہ جب اس پر دباؤ پڑا، اور وہ چاہے حریت پسندوں کا دباؤ ہو، اور دوسری بات وہی کہ جب تک پاکستان خود آگے نہیں بڑھے گا تو دنیا بھی مدد کے لیے نہیں آئے گی. یہاں پہ ناظرین لیتے ہیں وقفے کے بعد جب دوبارہ آئیں گے اسی موضوع پہ ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ہمارے ساتھ رہے گا. پروگرام میں ناظرین ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. 27 اکتوبر کا دن، اور ظاہر ہے جب 27 اکتوبر کی بات ہوتی ہے تو پھر وہ دن یاد آتا ہے کہ جب بھارتی فوجیں جو ہیں ریاست کشمیر میں داخل ہوئی تھیں، اور انہوں نے کہتے ہیں بزور طاقت جو ہے کشمیر پہ قبضہ کیا. اور اس دن سے لے کر آج تک جو ہے ایک ظلم مسلسل ہے جو مقبوضہ کشمیر میں جاری ہے. ہمارے مہمان ہیں میجر جنرل ریٹائرڈ اعجاز امان صاحب اور مشال ملک صاحب، اور ابھی تھوڑی دیر میں ہمیں علی سلطان صاحب بھی جوائن کریں گے جو انٹرنیشنل لاء کے ایکسپرٹ ہیں. مشال ملک صاحبہ، بات یہ ہے ڈیموگرافک چینجز کی، جس پہ آپ نے کچھ بات کی کہ جی 4,30,000 کے قریب جو ہے بھارتیوں کو ڈومیسائل دے دیے گئے، اور اب جو ہے وہ پورے ایک کہتے ہیں نا کہ آبادی کے تناسب کو بدل رہے ہیں. اب جو اصل بات ہے وہ کہ جی جو لڑائی ہے وہ ریس کہتے ہیں ریس اگینسٹ ٹائم ہے، کہ جتنا وقت گزرے گا وہاں پر کہ ڈیموگرافک چینجز آ جاتے ہیں 2-4 سال میں، تو یہ جدوجہد اور مشکل ہو جائے گی. کیا آپ کے خیال میں جو ہے کشمیری گروپس کر سکتے ہیں، ڈائسپورا جو ہے ملک سے باہر وہ کیا کر سکتا ہے، جو یہاں پر کشمیر کے آزاد کشمیر میں گروپس ہیں ان کا کیا ذمہ داری بنتی، کس طرح سے وہ اس ایشو کو ہائی لائٹ کریں، عملی طور پر کیا کیا جا سکتا ہے؟ جی دیکھیں، اس وقت اشد ضرورت ہے کہ ایک منظم قسم کی فل فلیج پالیسی اپنائی جائے پاکستان کی حکومت کی طرف سے، اور ساری پولیٹیکل پارٹیز آن بورڈ ہوں، اور ایک کم از کم 5 سے 10 سال کی پالیسی ہو آف انٹرنیشنلائزنگ دا کشمیر ایشو اینڈ پٹنگ پریشر آن انڈیا. اس کے لیے جو ریجنل کنٹریز ہیں ان کو بھی انگیج کرنا، یونائٹڈ نیشنز کے میکنزم کو انگیج کرنا، اور دنیا کو یہ باور کرانا کہ 50 سال پاکستان نے اور کشمیریوں نے بائی لیٹرلزم کو وقف کر دیے، مگر اس میں سے کچھ بھی نہیں ملا، کچھ نہیں نکلا. بہت سے ایگریمنٹس ہوئے، شملہ، تاشکند، لاہور ایکارڈ، آگرہ سمٹ، 4 پوائنٹس جنرل مشرف، کرکٹ ڈپلومسی، کراس کلچرل ڈپلومسی، ٹریڈ ڈپلومسی، یہ کیا کہتے ہیں امن کی آشا، بہت کچھ ہوا. مگر ہر دم ہندوستان نے، بے شک تھرڈ پارٹی انٹرونشن تھی بیہائنڈ دا سین کہ یہ معاملہ حل ہو، مگر ہمیشہ ہندوستان نے دھوکہ ہی دیا. اب پاکستان مسٹ فوکس آن getting the right to self-determination for the Kashmiri people. اس کے لیے اب ان کو اپنی پالیسی اسٹریٹ کرنی پڑے گی. ان کو کوئی وہ forgiving پالیسی نہیں ہونی چاہیے کہ ہم لوگ چلو ان کو مناتے رہیں، ویٹ کرتے رہیں، کبھی نہ کبھی تو کانفیڈنس بلڈنگ میجرز یا کوئی انڈو پاک ڈائیلاگ جو ہے وہ رنگ لائے گا. اب ان کی انرجی ساری کی ساری اس پر ہونی چاہیے کہ ایک جینوسائڈ ہو رہا ہے، وار کرائمز ہو رہے ہیں، ایتھنک کلینزنگ ہو رہی ہے وہاں پہ، اور اس کے خلاف یو این کی سیکیورٹی کاؤنسل کے تھرو ریزولوشنز آنی چاہیے، ICJ میں معاملہ لے کے جانا چاہیے. یہ 4th جنیوا کنونشن کی سخت وائلیشنز ہے، اور ابھی علی سلطان صاحب بھی آئیں گے.
وہ لیگل ڈائنامکس بہت سی اس پہ بتائیں گے. اور پھر یو این کا جو پرماننٹ ایک آرگن ہے یو این ٹرسٹی شپ کاؤنسل, جس نے 1994 کے اندر پلاؤ کو رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن دیا تھا, اس کو یوٹیلائز کیا جائے, کیونکہ اس کے اندر پیس کیپنگ فورسز کے تھرو وہ جا کے یو این پڑاؤ کرتا ہے ٹرسٹی شپ کاؤنسل کے تھرو, اور جس ایریا کے اندر لیجٹیمیٹ رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن موومنٹ چل رہی ہے ان کو آزادی دینے میں اپنا افیکٹو رول پلے کرتا ہے. کیونکہ اب کوئی اور راستہ نہیں رہا, کیونکہ وہاں پہ اتنی زیادہ مشروم گروتھ ہے ویپنائزیشن کی ہندوستان کی آرمی کی, اتنے وہ فلی اکوپڈ ہیں, فلی ٹرینڈ ہیں, اور وہ ہنٹرز کی طرح, ولچرز کی طرح ایک نہایتی قوم کو ختم کر رہے ہیں, جینوسائڈ ہو رہا ہے, ایکسٹنکٹ بنا رہے ہیں کشمیریوں کو. اس کے خلاف یو این کی طرف سے اس وقت پاکستان کا فوکس ہونا چاہیے کہ ارجنٹ بیسس پر ایک ریزولوشن آئے جو ڈیمانڈ کرے سیکورٹی کاؤنسل کی طرف سے کہ وہاں پہ پاپولیشن سینسس کنڈکٹ کیا جائے مقبوضہ جموں کشمیر میں. جس تیزی سے اس وقت کرونا کے اندر پتہ چل رہا ہے کہ 10 لاکھ انڈین فیملیز کو ڈومسائل سرٹیفکیٹ مل چکی ہیں. اگلے 3 سے 4 سالوں کے اندر ان کا ٹارگیٹ ہے 1 کروڑ تک وہاں لوگوں کو سیٹل کرنا. ہماری پاپولیشن ہی 80 لاکھ ہے یا تھوڑی سی اس سے اوپر ہے. تو یہ پورا کھیل بدل جائے گا, یہ ایک منی انڈیا بنا دیں گے. اور یہ وہ چیز ہے جو کہ ہم نے اپنا خون بھی دیا ہے, کفن بھی باندھے ہوئے ہیں, تحریک بھی چلا رہے ہیں, ڈٹرمنیشن بھی ہے, لیڈرشپ بھی ایک اتنی ہسٹوریکل لیڈرشپ بھی ہے, مگر ہم کیسے ہیومنلی پاسبل نہیں ہے کہ ہم ان کو کامبیٹ کریں ان آرمڈ وے میں, اور جب ہم وہ اپنی طرف سے فلی جو ہیں وہ اکوپڈ ہیں. تو اس کے لیے فل فال ارجنٹ بیسس پہ ڈیمانڈ ہونی چاہیے کہ ہندوستان وہاں سے ایویکویٹ کرے اس کی فورسز, ڈی ملٹرائز اور ڈی ویپنائزیشن. اس کے اوپر پاکستان کا فوکس ہونا چاہیے, اور اس کے لیے جتنا بھی ہم ریجنل پریشر جو ہے انڈیا کے ارد گرد کر سکتے ہیں, سب اس سے تنگ ہے اس کی فیشسٹ پالیسی سے. چاہے بنگلہ دیش, چاہے نیپال کا کالا پانی کا دیکھ لیں, بنگلہ دیشیوں کو بھی 1.8 ملین کو انہوں نے اسٹیٹ لیس کر دیا اینٹی مسلم لاز کے تحت. پھر اس کے بعد چاہ بہار کا بھی آپ دیکھ لیں, انڈیا کو نکالا جا رہا ہے, اس کے اندر چائنا کی چڑھائی لداخ میں ہے. یوٹیلائز کیا جائے اس ریجنل پریشر کو, اور دنیا بھر میں بتایا جائے کہ یہ واقعی میں ایک ڈیڈلیسٹ نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے. اور اب تو 3 نیوکلیئر کنٹریز ایٹ لاگر ہو گئی ہیں. ایک پاکستان ہے, چائنا, جیسے انڈیا ہے, اور بیچ میں پسے ہوئے کشمیری ہیں. تو جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا, اٹ از امپاسبل کہ اس خطے میں یا ریجن میں یا گلوبلی کہیں پہ پیس آ سکے. یہ تو وی آر ہیڈنگ ٹورڈ دا فل فلیج وار, اینڈ تھینکس ٹو دی فنیٹک RSS regime جس کا وہ فرنٹ مین ہے مسٹر مودی, which is a terrorist organization. کو ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر کرانا چاہیے. سیفرون ٹیرر جس کو CIA نے نام دیا تھا, they've been involved in various terrorist activities against Christians, burning their churches, attacking Dalits, the lower caste. یہ آپ نے بڑا ایک سیریز آف میجرز جو ہیں آپ نے, جی میں کہہ رہا ہوں مشال, آپ نے ایک سیریز آف میجرز جو ہیں آپ نے ڈسکس کیے. ہمیں اعجاز امان صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں, ہمیں لیکن جوائن کیے انٹرنیشنل لا ایکسپرٹ علی سلطان صاحب نے, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. علی سلطان صاحب, جو بڑا سوال ہے کہ بھارت نے تمام, چاہے وہ 2 طرفہ معاہدے ہوں, ان کو کہتے ہیں نا یونیلیٹرلی ختم کر دیا. اسی طرح جو ہے ان کے ملٹی لیٹرل جو فورمز تھے اس کو انہوں نے دھجیاں بکیر دیں. یونائٹڈ نیشنز, کیا مطلب ہے کہ پاکستان کے پاس کیا وے آؤٹ ہے کہ اگر ایک قوم جو ہے, ایک ملک جو ہے, ریاست ون سائیڈڈ جو ہے اسکریپ کر رہی ہو ایگریمنٹس کو اور ان پہ عمل نہیں کر رہی ہو, تو کیا ہمارے پاس آلٹرنیٹ ہوتا ہے, کیا کر سکتے ہیں؟ جی تھینک یو فار ہیونگ می. فرسٹ آف آل مجھے پہلے یہ کہنا دیجیے کہ بہت حد تک مشاہد صاحبہ کہہ رہی میں اس سے اتفاق کرتا ہوں. انہوں نے بہت سارے انٹرنیشنل لا کے پہلوؤں کے اوپر بھی گفتگو کی, اور وہ بالکل درست گفتگو کی. تو اس کو آگے بڑھاتے ہوئے دیکھیں, بھارت جو ہے وہ ایک طرح سے اس کا چہرہ خود بخود بے نقاب ہو رہا ہے, اور وہ ایک ارسپانسبل ریاست کے طور پر انٹرنیشنل سسٹم کے اندر اس کو دیکھا جا رہا ہے, اور اس کے اوپر بیشتر لکھا جا رہا ہے, انٹرنیشنل میڈیا میں لکھا جا رہا ہے. تو یہ کہنا درست نہیں ہے کہ پاکستان کا بیانیہ جو ہے وہ بالکل بھی نہیں سنا جا رہا. سیکورٹی کاؤنسل میں خود سے 3 ایٹ لیسٹ کلوز ڈور سیشن میٹنگز ہو چکی ہیں اس کے اوپر, جو پروف کرتی ہیں کہ یہ جو معاملہ ہے, یہ ڈسپیوٹ, اس کا جو ڈسپیوٹڈ نیچر ہے وہ برقرار ہے 5 اگست 2019 کے بعد. اور
اقدامات کے ساتھ اس کا جو ڈسپیوٹڈ نیچر ہے اس اسٹیٹس کا، جو کہ اقوام متحدہ کی ریزولوشنز کے اندر بھی انشرائنڈ ہے، اس کو وہ مٹا نہیں سکتا. تو اسی کو آگے ہمیں لے جانے کی ضرورت ہے، اور ہماری اس وقت پالیسی حق خود ارادیت کے ایک چیز ہی ریوالو کرتی ہے. آج بھی جو پرائم منسٹر نے جو فار ایگزامپل میسج دیا ہے، اس میں یہی کہا ہے کہ پاکستان جو ہے کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہے جب تک ان کا رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن جو ہے وہ ریئلائز نہیں ہوتا. تو ہمیں ایک سسٹینڈ اور ایک سسٹمیٹک نیریٹو جو ہے بیسڈ آن فیکٹ، بیسڈ آن ہسٹوریکل ایویڈنس، جو کہ ہمارے پاس بہت سارا اویلیبل ہے. فار ایگزامپل اینڈریو رابرٹس کی بکس ہیں، ایلسٹر لیم کی بکس، کرسٹوفر سنیڈن کی بکس ہیں. ہمیں ان سورسز سے ایک کریڈیبل اور ایک سسٹمیٹک نیریٹو جو ہے اس کو وہ ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. اور ظاہر ہے کہ جی قیمتی تجاویز دی آپ نے اجازمان صاحب. اب یہاں تک تو بات درست ہے کہ پاکستان کا ظاہر ہے کہ ایک مورل ایج ہے، کشمیریوں کا ایک مورل ایج ہے، اور اس معاملے کو ہائی لائٹ بھی ہونا چاہیے. لیکن جو آپ والی بات ہے کہ جب تک آپ بھارت پہ ٹھیک ہے سفارتی دباؤ بڑھانا چاہیے، بہت اچھی بات ہے، ایکٹیویزم کرنا چاہیے، بھی بہت اچھی بات ہے، لیکن اصل ہے کہ جی ان پر اور آپ دباؤ بڑھانے کے لیے کیا کر سکتے ہیں، کیونکہ سفارتی دباؤ یک تنہا جو ہے کچھ بھی نہیں کر سکتا. ایک زمانے میں بڑی یہاں پہ جو جدوجہد آزادی تھی اپنے جوبن پہ تھی، اس نے بہت زیادہ بھارتیوں کو ناکو چنے چبایا ہوا تھا، ان کو دباؤ میں لے کر آئے تھے. ہم دیکھتے ہیں کہ کیونکہ ایف اے ٹی ایف کا معاملہ آ گیا اور ظاہر ہے کہ وار آن ٹیرر کی وجہ سے بہت زیادہ پالیسی شفٹ آیا ہے. کیا پاکستان کو اور کشمیریوں کو خصوصی طور پہ حریت پسندوں کو دوبارہ اس چیز کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ وقت آ گیا ہے کہ جی آپ نے جو اچھا اپن دکھا سکتے تھے، دو طرفہ مذاکرات کی بات کر سکتے تھے، سب کر کے دیکھ لیا. بائی لیٹرلزم ہیز فیلڈ، ملٹی لیٹرلزم ہیز فیلڈ. جی دیکھیں ذرا سا بات یہ ہے، جس طرح ابھی علی سلطان بھی کہہ رہے ہیں اور مشال صاحبہ بھی کہہ رہی ہیں، یہ ایک ریالٹی ہے کہ یو این ریزولوشن اس چیز کے اوپر موجود ہیں، اس کی ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ یہ حل طلب معاملہ ہے. پھر یو این ریزولوشنز ہی کشمیریوں کو یہ حق دیتے ہیں کہ اگر ان کو ایکیوپائی کر لیا جائے، ان کی شناخت ان سے چھین لی جائے اور ان کا سٹیٹس ایکیوپائڈ ٹیریٹری کا ہو جائے، تو پھر انہیں سیلف ڈیفنس میں آرمز اٹھانے کا حق ہے، اور وہ آرم سٹرگل اپنے سیلف ڈیفنس میں کر سکتے ہیں. اس کو بھی دنیا ڈینائی نہیں کر سکتی. پاکستان نے جو پہلے ہم کہہ رہے ہیں، اور پرائم منسٹر آف پاکستان جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا حق خود ارادیت انہیں ملنا چاہیے، تو پھر یہ جو بے معنی ایگریمنٹ ہے، بائی لیٹرل ارینجمنٹ ہے، پھر اس کو اٹھا کے ونڈو سے باہر پھینکیں تاکہ دنیا کے پاس آپ یکسو ہو کر جائیں کہ آپ واحد طریقہ یو این ریزولوشن ہے اور پلیبسٹ ہے، حق خود ارادیت ہے، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ رہ نہیں گیا. کم از کم یہ ڈٹرمینیشن ہمیں شو کرنا چاہیے، اور یہ ملٹی پرانگ سٹریٹجی ہونی چاہیے. یو این میں بھی جانا ہے، انٹرنیشنل قوتوں کو بھی ڈپلومیٹکلی اپیل کرنا ہے، جو کشمیری ڈیاسپورا ہے اس کو بھی اپیل کرنا ہے کہ وہ بھی کریں، اور خود کشمیریوں کی امید کو بھی زندہ رکھنا ہے کہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑا گیا. اب اس کو امید کو زندہ رکھنے کے بہت سارے طریقے ہیں. میں آ رہا ہوں اس امید پر آ رہا ہوں. جو خطہ کلامی آپ نے کہا جی بائی لیٹرل معاہدوں کو اٹھا کر پھینکنے سے پہلے کہ مشال صاحبہ کے پاس جاؤں، علی سلطان صاحب اگر اس پہ آپ کامنٹ کر سکیں کہ فار آل پریکٹیکل پرپزز یہ جو معاہدے ہیں دو طرفہ وہ تو ختم ہو چکے ہیں، تو کیا پاکستان جو ہے بالکل ایک اس کے لیے مطلب اس کے حق میں جاتے ہیں کہ جی ہم فارملی اناؤنس کریں کہ جی یہ معاہدے ختم ہو گئے، شملہ معاہدے سے کوئی تعلق نہیں، لاہور ڈکلیریشن سے کوئی واسطہ نہیں؟ جی یہ بات آپ کی درست ہے، اور اگر میرا جو ذاتی خیال ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان کو اب 5 اگست 2019 کے بعد فارملی ان ایگریمنٹ سے وڈرا کر لینا چاہیے، ان کو ٹرمینیٹ کر دینا چاہیے، کیونکہ جب ایک طرح سے یک طرفہ طور پر مٹیریل ریچ کر دے ایک سائڈ ایگریمنٹ کی، تو پھر دوسری پارٹی جس کے خلاف یہ وائلیشن ہوتی ہے اس کے پاس انٹرنیشنل لاء میں یہ رائٹ ہوتا ہے، ویانا کنونشن آن لاء آف ٹریٹیز کے انڈر، کہ وہ پھر ٹرمینیٹ کر سکتی ہے اپنی آبلیگیشن کو بھی اس ایگریمنٹ کے انڈر. لیکن یہ ایک پولیٹیکل چوائس ہے، اور یہ ہمارے پالیسی میکرز جو ہیں آئی ایم شیور انہوں نے اس کے اوپر برین اسٹارمنگ کی ہوگی اور کر رہے ہوں گے. تو لیٹس ناٹ سے کہ کوئی اس کے اوپر فائنل ڈیسیژن اب ہوئی ہے. درست. اچھا مشال صاحبہ کچھ ذرا بات کرتے ہیں کہ ایک بھارت نواز قیادت بھی ہوا کرتی تھی محبوبہ مفتی صاحبہ کی صورت میں اور جو عبداللہ صاحب ہیں ان کی صورت میں.
اب جب سے یہ 5 اگست والا واقعہ 2019 کا ہوا ہے وہ لوگ بھی کچھ نالا ہیں، ناراض ہیں. آپ دیکھتی ہیں کیا یہ امید ہو سکتی ہے کہ جی حریت کانفرنس اور یہ جو ایک زمانے میں بھارت نواز ہوا کرتے تھے، کیونکہ محبوبہ مفتی صاحبہ نے کہا جی میں بھارت کا جھنڈا نہیں رکھوں گی، اور انہوں نے جو اعتراضات کیے ہیں، تو کیا کوئی ان میں قربت ہو سکتی ہے، یا آپ سمجھتی ہیں کہ یہ جو ڈیوائیڈ ہے خلیج ہے ان کے درمیان، یہ اسی طرح برقرار رہے گی؟ دیکھیں انہوں نے چند مہینے اور برداشت نہیں کیے، وی آئی پی جیلز اور گیسٹ ہاؤسز میں ان کو رکھا گیا. یہ پاپا ٹو سینٹر ان کا ریزیڈنس ہے ویسے بھی، اور یہ پاپا ٹو سینٹر محبوبہ مفتی کا جو مشہور ہے، جو آپ کو فیو نائٹس میں بھی اگر آپ نے بشارت عید کی پڑھی ہو تو اس میں آپ کو روح بھی آپ کی کام جائے گی، جو 3rd ڈگری وہاں پہ 80s اور 90s کے ارلی 90s میں جو ٹارچر کیا جاتا تھا یوتھ کو، کشمیری یوتھ کو، اسی ٹارچر سیلز کے اندر بعد میں یہ وہاں پہ یہ رہتی ہے. پتہ نہیں ان کو وہاں نیند کیسے آتی تھی. خیر پہلے آپ ان کو جتنا انڈیا نے یوز کرنا تھا ان کو یوز کیا، اور کشمیریوں کی ڈیڈ باڈیز کے اوپر ہندوستان کے جھنڈے لگائے، اور انہوں نے ڈیکیڈ یہاں پہ رول کیا ان دونوں ڈائنیسٹیز نے، مفتی فیملی اور شیخ عبداللہ کی فیملی نے. اب کیونکہ انڈیا نے ان کو مکمل طور پہ یوز کر کے ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیا ہے، تو انڈینز ڈونٹ نیڈ دیم اینی مور. دوسری بات یہ ہے کہ اب یہ کشمیریوں کے راگ جو ہے وہ کر رہے ہیں، کیونکہ انڈیا کے پاس بھی نہیں اب یہ جا سکتے، جتنی ان کی یوٹیلیٹی تھی لے لی اگلوں نے، ان کے بوٹس جتنے لکھ کرنے تھے وہ کر لیے. اب کیونکہ وہ خود ہی یہاں پہ انڈیا آ رہا ہے سیٹل کرنے کے لیے اپنے عوام کو، تو ان کی کیا ضرورت ہے. دوسری سائڈ یہ ہے کہ اب یہ چائنا کرنے لگ گئے ہیں اور جھنڈے دکھا رہے ہیں کہ ہم اب چائنا سے بات کریں گے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ جو کشمیری لوگ ہیں وہ انڈینز کو نہیں مانتے. تو پہلے تو یہ دلی بھاگ جاتے تھے، اب ان کے پاس اور کیا جگہ ہے، انہوں نے کشمیریوں کا ہی بولنا ہے. یہ سخت منافق ہے، اور یہ ون آف دا روٹ کازز رہی ہیں آف بینگ دیٹ برج بٹوین دی انڈین آکوپیشن اینڈ انڈین اسٹیٹ ود ان انڈین آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر، کیونکہ انہوں نے اپنی پپیٹ اسمبلیز کے تھرو ان کو مینڈیٹ دیا، جعلی مینڈیٹ دیا، کالے قوانین پاس کرائے جس کے تھرو ہندوستان کی آکوپیشن کو وہاں پہ امیونٹی دی گئی. So they are wholly and solely and equally responsible right now. بلکہ میں سمجھتی ہوں زیادہ میں ان کو بلیم کروں گی more than the occupier، کیونکہ ان کے بلڈ میں کشمیری خون تھا اور انہوں نے اپنے لوگوں کے ساتھ دھوکہ دیا. اب بھی یہ دھوکہ دے رہے ہیں کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو حریت لیڈرشپ ہے ان کو جیلوں میں بند کر دیا گیا ہے اور اب کوئی اور لیڈرز نہیں ہے سامنے، تو چلو ہم ایسا کرتے ہیں، ہم ایک اور ڈرامہ کر لیتے ہیں، کیونکہ ان کو جیل میں تو یہ کہاں یہ لوگ رہ سکتے ہیں جن جیلوں میں یاسین صاحب یا آسیہ صاحبہ یا شبیر شاہ رہ سکتے ہیں، ان میں کہاں وہ والی کریج یا گٹ تھے. اب انہوں نے اپنی بیٹی کو آگے کر دیا ہے، تو یہ دے آر جسٹ ٹوٹلی انریلائبل پیپل. بات یہ کہ سبق یہ بھی ہے، سبق یہ بھی ہے کہ جی جو لوگ اپنے ہی لوگوں سے، وطن سے، اپنی دھرتی سے غداری کرتے ہیں، اپنے عوام سے غداری کرتے ہیں، تو پھر وہ نہ کہتے ہیں نہ گھر کے رہتے ہیں نہ گھاٹ کے رہتے ہیں. اجاز صاحب یہ جو ایک ڈائمنشن تھی، بڑا میرے خیال میں اچھی طرح انہوں نے روشنی ڈالی مشال صاحبہ نے. اب وہی بات ہے جو آپ نے بات کی جی مسلح جدوجہد کی، کہ یو این چارٹر جو ہے اس کے اقوام متحدہ کے قوانین جو ہے حق دیتے ہیں اس بات کا. کیا وجہ ہے کہ وہ چوائس جو ہے اس کو اپناتے ہوئے اب جو ہے ہمارے یہاں اس میں شک و شبہ پیدا ہوتا ہے، سوالیہ نشان کھڑے ہوتے ہیں، کیوں؟ دیکھیں یہ ایک ذہنی سوچ ہے، ایک کیفیت ہے جس کو آپ اپنے اوپر طاری کر لیتے ہیں. اس سلسلے میں میں کہوں گا اگر آپ کا جو پروڈیوسر ہے وہ اس وقت کی انڈین پرائم منسٹر اندرا گاندھی کا ایک انٹرویو تھا جو انہوں نے بنگلہ دیش کی انویژن سے پہلے دیا تھا، اگر اس کو سن لیں تو وہ شو کرتا ہے ڈٹرمنیشن اس پرائم منسٹر کا. حالانکہ جو ایسٹ پاکستان تھا وہ پاکستان کا حصہ تھا، وہ انٹرنیشنلی ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری نہیں تھا. وہاں پہ انتخابات کے رزلٹ کی وجہ سے ڈفرینسز تھے، یا ایک پولیٹیکل پارٹی، ایک سیاسی ایشو تھا انٹیگرل انٹرنل بائی آل ڈیفینیشن پاکستان کا. لیکن اندرا گاندھی نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا کیا ہم خاموش تماشائی بن کے بیٹھے رہیں؟ جتنا ظلم ہو رہا ہے، جس طرح فوج کشی ہو رہی ہے اور جس طرح سیاسی حقوق اور ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے، ہم خاموش تماشائی بن کے نہیں بیٹھ سکتے، لہذا وی ول موو ان ود دا ملٹری.
یہ تو تھا ایک انڈیپینڈنٹ ملک کے اندر حملہ آور ہونے کا جواز جو اندرا گاندھی نے دیا. پھر انہوں نے حملہ کر کے بھی دکھا دیا. انہوں نے دنیا کی کسی طاقت کی پرواہ نہیں کی, انہوں نے دنیا کی کسی UN ریزولوشن کی پرواہ نہیں کی, بلکہ رشیا کے ساتھ ایک پیس اینڈ فرینڈشپ کا ٹریٹی سائن کر کے اپنے سیف گارڈز لے کے وہ حملہ آور ہو گئیں. آج یہ جو ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے, ہم اس کے اندر ان کی امداد کرتے ہوئے کیوں ہچکچا رہے ہیں, جبکہ ہم شیئر ہولڈرز ہیں, ہم وی آر سٹیک ہولڈرز اور وی آر پارٹی ٹو دا کانفلکٹ. UN ریزولوشن ان کو حق دیتا ہے ویپن اٹھانے کا. کشمیری خود ہندوستان کی سپریمیسی اور انٹیگرل پارٹ ہونے کو چیلنج کر رہے ہیں اور وہ تسلیم نہیں کر رہے. یونیلیٹرلی ہندوستان تمام ایگریشن اور وائلیشن کر رہا ہے. تو پھر جو وارز ہوتی ہیں ڈیفرنٹ, اس کی ڈیفرنٹ فارمز ہوتی ہیں. ہر وار $1 بلین وار نہیں ہوتی. ہر وار کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ 6 لاکھ فوج لے کے چڑھائی کر دیں کشمیر کے اوپر یا ہندوستان کے اوپر. لیکن جو ڈیفرنٹ اسٹریٹجیز ہیں انہیں اڈاپٹ کر کے ہندوستان کا وہاں پہ رہنا دوبھر کیا جا سکتا ہے. کشمیریوں کو حوصلہ دیا جا سکتا ہے. جو باہر ڈیاسپورا ہے کشمیری, وہ تمام فنڈنگ کر کے اپنے کشمیری بھائیوں کی مدد کر سکتے ہیں. جو امریکہ, UK اور ویسٹ میں بیٹھے ہیں, ان کے اوپر بھی لازم ہے کہ فائنینشیل سپورٹ دیں اپنے کشمیری بھائیوں کو جو اس وقت جبر کی چکی میں پس رہے ہیں. تو اگر یہ تمام قوتیں یکجا ہو جائیں تو پھر ہندوستان کو ڈائیلاگ ٹیبل پر لانے پہ مجبور کیا جا سکتا ہے. بالکل ایسے ہی جیسے افغانستان میں آج امریکن لیڈ کولیشن اس ڈائیلاگ ٹیبل پر بیٹھنے پہ مجبور ہو گئی. اور وہ سبق یہ بھی ملتا ہے کہ افغان طالبان نے کوئی سیز فائر نہیں کیا, فائر بندی نہیں کی. انہوں نے مذاکرات بھی کی. یہ کوئی شرط نہیں ہونی چاہیے کہ جی پہلے آپ رکیں گے, سیز فائر بھی نہیں کیا, جنگ بندی کریں گے پھر آپ معاشی قوت سے. جی اور یہ بڑی بات ہے, مطلب ہے کہ یہ سبق سیکھنا چاہیے. انہوں نے اپنی معاشی قوت سے یہ جنگ نہیں لڑی ہے, انہوں نے اپنے ریزالو سے لڑی ہے. اور یہ بہت بڑا میرے خیال میں تاریخ کے لیے سبق ہے کہ اگر ایک کہتے ہیں نا چھوٹی سی طاقت نے, تو اس نے امریکہ بہادر کو نہیں جیتنے دیا, اس کے پورے اتحادیوں کو نہیں جیتنے دیا. تو بھارت جو ہے وہ امریکہ نہیں ہے, اور کشمیری اور پاکستانی ظاہر ہے کہ بہت زیادہ مضبوط ان کے مقابلے میں, افغان طالبان کے مقابلے میں ہے. جو بات ہے علی سلطان صاحب, وہ یہ کہ بین الاقوامی قوانین کیا کہتے ہیں. ویسے اصل بات ہوتی ہے جب جدوجہد آزادی کی تڑپ ہوتی ہے تو قوانین تو لوگ کونے میں رکھ دیتے ہیں. لیکن چلے قوانین کی اگر بات کریں تو اس قوانین میں کیا کہتے ہیں وہ, کہ اگر کوئی آکوپیشن فورسز آ جائیں, آپ کے گھر پہ قبضہ کر لیں, تو کیا مزاحمت کا کیا ملتا ہے وہاں کے لوگوں کو؟ جی وہاں پر جنرل اسمبلی کی کچھ قراردادیں ہیں جو پاس ہوئی ہیں اسی ایشو کے اوپر, جو کہتی ہیں کہ جو لیجٹیمیٹ رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کی موومنٹ ہے اس کے اندر اگر فورس بھی یوز کی جائے تو اس کی ممانعت جو ہے وہ نہیں ہے, ایز لانگ ایز وہ انڈیجنس ہو اور لوکل شکل میں ہو. لیکن یہ جو ایک لائن آف لا ہے آپ کہہ لیں انٹرنیشنل لا کا, اس کو تھوڑا سا وشیٹ یا اس کو چپ اوے کر دیا, جو کہ 9/11 کے بعد سیکیورٹی کاؤنسل نے کچھ قراردادیں پاس کی, اور پھر یہ جو فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس وغیرہ کا فریم ورک تو وہ اس سے دباؤ بڑھ جاتے ہیں. بڑا دلچسپ گفتگو علی سلطان صاحب ہو رہی تھی, لیکن مجھے بھی کہا جا رہا ہے کہ پروگرام وائنڈ اپ کرنے کا وقت آ گیا. مشال ملک صاحبہ بہت شکریہ, اعجاز امان صاحب اور علی سلطان صاحب. یہ جو گفتگو ہے اس کو انشاءاللہ آئندہ پھر بڑھائیں گے. یقیناً بھارت جو ہے وہ تحریک آزادی کشمیر کو نہیں دبا سکا, لیکن یہ کامیاب اسی وقت ہوگی جب ایک مضبوط پاکستان ہوگا, مستحکم پاکستان ہوگا اور متحد پاکستان ہوگا. جب تک ہم اس ہدف کو حاصل نہیں کریں گے, ہم اپنے کشمیری بھائیوں کی اس طرح سے مدد نہیں کر سکتے جو ہم کرنا چاہتے ہیں. عامر رضا کو اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.